کے ساتھ میں ہوں عروج فخر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا کیس، لیگی رہنماؤں کی اپیلیں منظور، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ این اے 79، 81 اور 154 میں کامیاب لیگی ارکان بحال۔ ایران کی اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری، 72 گھنٹے اہم قرار، حملہ جمعرات سے پہلے ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی انٹیلی جنس نے کہا، امریکہ کا ایٹمی آبدوز جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع کا اسرائیل ہم منصب سے رابطہ، صورتحال پر گفتگو۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر حملے تیز، شمالی شہر میں فوج کے ہیڈ کوارٹرز پر راکٹوں کی برسات۔ حماس کا جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے سے انکار، 2 جولائی کو طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اصرار۔ اسرائیلی وزیراعظم کی نیت جانتے ہیں، حماس نے کہا، نئی تجاویز سے اسرائیل کو قتل عام کا بہانہ مل رہا ہے۔ ایک مصالحت کار طے شدہ نکات پر عمل کروائیں، غزہ میں جنگ بندی معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ اور غزہ میں پناہ گاہیں ختم، خوراک اور پانی کی شدید قلت، بھوک اور پیاس سے لڑتے جھگڑتے دیکھا مجبور۔ خان یونس پر بمباری سے مزید 4 فلسطینی شہید۔ نصیرات، رفح الزیتون پر حملے، 22 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے سے 5 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیل سب کو مار رہا ہے، دنیا کیوں خاموش ہے؟ فلسطینی بچی اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو معاف نہ کریں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو بتائیں، چین کا اعلیٰ معیار کے تعلیمی نظام کے حصول کے لیے جامع اصلاحات کو گہرا کرنے کا اعلان۔ چینی حکام کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جدید سائنس اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت سے فائدہ اٹھایا جائے گا تاکہ بدلتے وقت کے تقاضوں کی روشنی میں باصلاحیت ٹیلنٹ اور وسائل سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ملک میں اعلیٰ معیار کے تعلیمی نظام کے حصول کے لیے جامع اصلاحات کو گہرا کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ چین نے اعلیٰ معیار کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام قائم کیا ہے۔ ملک بھر کی 2895 کاؤنٹیوں میں لازمی تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اور تمام سطحوں پر تعلیم تک رسائی متوسط اور اعلیٰ آمدنی والے ممالک کی اوسط سطح تک پہنچ گئی ہے یا اس سے تجاوز کر چکی ہے۔ چینی حکام کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مقدار کے تقاضوں کو پورا کرنے سے لے کر معیار کو بہتر بنانے تک جامع تعلیمی اصلاحات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک اہم سمت ہے۔ چین کی کوشش ہے کہ ایک جدید پیشہ ورانہ تعلیمی نظام کی ترقی کو تیز کیا جائے تاکہ مختلف صلاحیتوں اور دلچسپیوں میں ٹیلنٹ کو پروان چڑھایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کا مقصد جدید سائنس اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ بدلتے وقت کے تقاضوں کی روشنی میں باصلاحیت ٹیلنٹ وسائل سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ چینی قیادت نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ٹیلنٹ چینی جدید کاری کے لیے بنیادی اور اسٹریٹجک بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ چین میں اس وقت سائنس دوست رویے اپنے عروج پر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں نت نئی سائنسی اختراعات سامنے آ رہی ہیں جو ملک کو معاشی ترقی سے بھی ہمکنار کر رہی ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔